السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ گل بہت پریشان ہوتی ہے نوشی کی وجہ سے، اور بالآخر وہ احمد کو یہ سب کچھ بتا ہی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ احمد، مجھے لگتا ہے کہ نوشی جیسے مجھے یا میرے بیٹے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ کل میں اپنے بیٹے کو کھلا رہی تھی ساتھ کو، تو وہ وہاں پر آ کر مجھ سے ایسی ویسی باتیں کرنا شروع ہو گئی، اور اس نے یہی مجھے کہا ہے کہ میں اپنا بوری بستر باندھ لوں تاکہ اور یہاں سے جانے کی تیاری کر لوں، کیونکہ خالہ جان تمہاری اور اس کی شادی کروانے والے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو گل، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر گل آگے سے کہتی ہے، اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ تم جانتے ہو کہ جب میں سعد کو کھلا رہی تھی کھانا، تو وہاں پر ڈرائنگ روم میں نوشی آ جاتی ہے، اور وہ مجھے بری بلا کہنا شروع کر دیتی ہے، اور وہاں پر خالہ جان بھی آ جاتی ہیں، اور وہ بھی مجھے بہت سناتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جب سے یہ میرا بچہ اس گھر میں آیا ہے اور گندگی ہی پھیلا کے رکھ دی ہے، اسی لیے اب مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے نوشی کو یہ ضرور کہا تھا کہ میرے بیٹے کے بارے میں اندر سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا، میں اور میری سانس بات کرنے تمہارا کوئی حق نہیں بنتا بیچ بولنے کا، جس کی وجہ سے اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ اس پر احمد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ احمد کی ماں اپنے میاں کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ اب میں اس سوچ وچار میں ہوں کہ ویسے بھی گل ماں نہیں بن سکتی، تو ہمیں کیا ضرورت گل کو ادھر رکھنے کی۔ یہی سوچ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے نوشی آ جاتی ہے۔ نوشی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا اماں، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ تب وہ نوشی کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ گل کبھی ماں نہیں بن سکے گی، اور میرے بیٹے کی تو آگے نسل بھی نہیں چلے گی، اب میں کیا کروں؟ تو اس پر وہ کہتی ہے اماں آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس کی دوسری بھی تو شادی کروا سکتے ہیں۔ جب یہ نوشی کی بات سنتی ہے تو وہ اس بات پر پکی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے احمد کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ احمد، تم جانتے ہو کہ گل میں سے اولاد نہیں ہو سکتی، اسی لیے مجھے تمہارا بچہ چاہیے، اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو گے، اور دوسری شادی نہیں کرو گے تو تم گل کو طلاق دے دو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گل کو طلاق دے دوں؟ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم گل کو طلاق نہ دو، میں زہر کھا کے مر جاؤں گی، ویسے بھی تمہیں کیا اس سے کوئی سروکار ہے؟ تم تو یہی نہیں چاہتے نا کہ میں یہ خوشی دیکھ سکوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اماں ایسی باتیں نہیں ہیں، میں بھی چاہتا ہوں میرے بچے ہوں، لیکن یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ جاتا ہے، اور وہاں پر گل بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ گل کہتی ہے کہ احمد کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہے؟ تب احمد اسے بتاتا ہے کہ میری ماں جو فیصلہ کر لیتی ہے تو اس پر وہ اٹل ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں نوشی کے ساتھ شادی کر لوں، اور نہیں تو وہ زہر کھا کر مر جائیں گی، اب میں کیا کروں؟ میں پھنس چکا ہوں۔ تو اس پر آگے سے گل کہتی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو اس پر احمد کہتے ہیں میں جا کر اماں کو سارا کچھ صاف صاف بتا دوں گا۔ اس پر گل کہتی ہے کہ نہیں، آپ کبھی بھی جا کر خالہ جان کو یہ چیز نہیں بتائیں گے کہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر آپ نے یہ چیز انہیں بتا دی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے بچے دیکھیں، تو آپ ان کی خواہش پوری کر دیں، آپ شادی کر لیں نوشی کے ساتھ، نوشی بھی ایک اچھی لڑکی ہے۔ اس پر احمد کہتا ہے کہ گل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میری ماں جیسی کیوں باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں گل سے کبھی نہیں تم سے نہیں دھوکہ کر سکتا، میں نوشی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، میں نوشی کو نہیں پسند کرتا۔ تو اس پر آگے سے گل کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ نوشی کو نہیں پسند کرتے، لیکن خالہ جان کی خواہش ہے نا، آپ خالہ جان کی خواہش تو پوری کریں، کیوں نہ کہ وہ جب ان کے دماغ میں تو یہ چیز بیٹھ چکی ہے نا کہ میرے میں سے بچے نہیں ہو رہے، تو وہ یہی چاہتی ہیں نا کہ آپ دوسری شادی کرنے۔ تو اس پر احمد کہتا ہے گل میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ یہ میرا الزام تم اپنے سر مت لو، کیونکہ تم جانتی ہو کہ آج میری اماں زور ڈالے گی اور کہے گی کہ شادیاں اگر میں 4 شادیاں بھی کر لیتا ہوں تو میں انہیں اولاد نہیں دے سکتا۔ تو اس پر آگے سے گل بولتی ہے آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں احمد؟ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ ہماری اولاد ہوگی۔ اس پر احمد اسے کہتا ہے تو مجھے بھی تمہارے یقین پر یقین ہے، یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں یقین ہے کہ ہم سے اولاد ہوگی تو مجھے بھی یہی یقین ہے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا، تم اس معاملے میں پریشان ہونا چھوڑ دو، میں خود اپنی ماں کو سمجھا لوں گا۔ اس پر سمجھا لوں گا، نہیں تو میں انہیں سارا کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ اس پر گل کہتی ہے کہ آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ کبھی بھی خالہ کو یہ چیز نہیں بتائیں گے، اگر وہ مجھ سے برا بھلا سلوک کرتی ہیں تو بے شک کریں، لیکن ان کے دل کو تو تسلی ہے نا، اگر آپ انہیں بتا دیں گے تو ان کی امید ہی ختم ہو جائے گی۔ اس پر احمد کہتا ہے کہ تم کتنی اچھی ہو گل کہ تم ہر چیز اپنے سر لے رہی ہو، تم جانتی ہو کہ میری ماں کا کیسا رویہ ہے اور نوشی کا بھی، لیکن تم پھر بھی میرے آگے کھڑی ہو۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اب تمہارا پورا ساتھ دوں، اب میں کسی کو تمہارے ساتھ برا بھلا کرنے کی کوشش نہیں کرنے دوں گا، اور میں جو بھی ہوگا میں اب خود ان کے سامنے ہینڈل کروں گا، اور تم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔
ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب احمد کی ماں اس کے باپ کو کہتی ہے کہ آپ ہی احمد کو سمجھائیں کہ وہ نوشی کے ساتھ دوسری شادی کر لے، کیونکہ ویسے بھی اب گل میں سے تو بچے نہیں ہو رہے، میں نے اس کو اتنی تو اجازت دے دی ہے کہ چلو گل کو اپنے گھر ضرور رکھ لیں، لیکن میں یہ نہیں اجازت دوں گی کہ وہ ساری عمر ایسے ہی رہے اور گل کے ہی بچوں کو سنبھالتا رہے، مجھے اس کی اپنی اولاد چاہیے جو بھی ہو، نہیں تو میں نے اس کو بتا دیا کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ تو اس پر احمد کا باپ کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہوگی، تم اتنے بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو، تم اتنا بیٹے کو کیسے ٹارچر کر سکتی ہو، یہ وہ اس کی زندگی ہے، وہ جیسا چاہے گزار سکے، اگر وہ گل کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور نوشی سے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تو تم کیوں زور ڈال رہی ہو۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ نوشی سے پیار نہیں کرتے، آپ اسے بیٹی نہیں سمجھتے، لیکن میں نے اسے اپنی بیٹی بنایا تھا اور میں اپنی بیٹی کا پورا ساتھ دوں گی، میں جانتی ہوں کہ وہ احمد کو بہت پسند کرتی ہے اور میں ان دونوں کی شادی کروا کر ہی چھوڑوں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے تو پھر گل بیچاری کا کیا ہوگا، گل کہاں جائے گی، اور تم جانتی ہو کہ نوشی اس کے ساتھ بالکل بھی سلوک اچھا نہیں کرتی۔ تو وہ کہتی ہے وہ جانے، جو اس کا کام جانے، مجھے نہیں پتا، مجھے تو صرف اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ نوشی کو بھی جب یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ گل احمد کو بچہ نہیں دے سکتی تو وہ ہر بات پر گل کو تانے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم